جناب بیرسٹر صاحب، سیدہ رباب کا کچھ تعارف ہو جائے، بالعموم ہوتا رہتا ہے، لیکن جی چاہتا ہے کہ بہت شایان شان خراج تحسین پیش کیا جائے ان کو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سیدہ رباب کے لیے، سیدہ سکینہ کے لیے جو شعر کہے، اور پھر حضرت رباب نے حضرت امام حسین کے بارے میں جو شعر کہے، وہ بھی عربی ادب میں تو خیر ان کا جو مقام ہے ہی ہے، تاریخ عقیدت میں اور تاریخ محبت میں کیا کمال ہے، وہ تاج محل ہیں لفظوں کے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے پیر صاحب نے آج کے اس پروگرام کو آپ کے انٹرو کے بعد شروع کیا، یقیناً ایک کیف کا عالم ہے، اور میں تحدیث نعمت کے طور پہ صرف ایک جملہ کہہ کے آپ کے سوال پہ آؤں گا کہ اللہ پاک نے مجھے ایک ہی بیٹی سے نوازا ہے، اور میرے استاد بھی، میرے مرشد کریم بھی، حضرت پیر امیر الحسنات شاہ صاحب نے میری حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو عقیدت تھی، اسے دیکھ کے میری بیٹی کا نام بھی مجھے سکینہ ہی عطا فرمایا ہے۔ خوش نصیبی ہے، اور ہم اسے اپنی عقیدت میں، محبت میں نالین سکینہ کہتے ہیں، نالین سکینہ کہتے ہیں۔ تو آج جو جملے جس ہستی پاک کے بارے میں ہم بول رہے ہیں، ان کی زندگی میں جتنی قلت تھی، ان کے کارناموں میں اتنی کثرت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ کمال، اوج، اعراج، عزت، افتخار اور اپنے والد گرامی مرتبت کی رحمتوں کے اعجاز پر فائز۔ میں کیا جملے بولوں ان کی والدہ ماجدہ کے بارے میں، خاک سر کی زبان پر کیا جملے، کیا الفاظ جاری ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد جس عقیدت سے بہتی آنکھوں سے آپ نے ان کا تذکرہ کیا، تو وہ چھوٹی سی جو صاحبزادی اس جہان رنگ و بو پر کرم نوازی فرمانے آئی تھی، یقیناً ہم سب کی مائیں بھی ان کے نالین پر قربان ہیں، اور ہماری نسلیں بھی عزتیں پاتی ہیں۔ اب آپ خود دیکھیے کہ حضرت امام حسین، جن دو ہستیوں کے بارے میں حضرت امام علی مقام، یہ جملہ سمجھنا میں زور دے کے بولوں گا، جن دو ہستیوں کے بارے میں حضرت امام اشعار کہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان۔ آپ اسی سے تو دیکھیے نا، یعنی جو ممدوح ہے حضرت امام حسین ہے۔ اور پھر میں وہ اشعار آپ کی خدمت میں رکھوں تو آپ ان کو سنیے۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، لعمرک اننی لأحب دارا تحل بها سکینۃ والرباب۔ کمال۔ حضرت امام فرماتے ہیں، مجھے تمہاری زندگی کی قسم، مجھے اس گھر سے بے پناہ محبت ہے جس میں سکینہ اور رباب دونوں تشریف فرما۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ کیا نسبت ہے، یہ کیا عزت ہے، یعنی کہ آپ کی راحت، آپ کی جسمانی اور روحانی راحت کا اللہ نے اسی گھر میں انتظام کر دیا۔ اب آپ دیکھیے، کوئی بھی شوہر نامدار تب تک اپنی زوجہ مکرمہ کی تعریف نہیں کرے گا جب تک اسے دل و جان کا سارا سکون وہاں سے نصیب نہ ہوتا ہو۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ یقیناً حضرت سیدہ رباب نے غلامی کا حق ادا کیا تو امام نے یہ پرچم بلند فرمایا ہے نا۔ حضرت امام علی مقام کی زبان دل نواز سے جو جملے جس کے لیے بھی جاری ہوں، بتائیے میرے اور آپ کے مالک کو وہ قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ اور پھر محبت کا اظہار بڑے انوکھے انداز سے فرمایا احبہما، مجھے ان دونوں کے ساتھ جو محبت ہے اس میں میرا دل یہ کہتا ہے ابذل جل مالی۔ امام فرما رہے ہیں، رزق کریم کے مالک فرما رہے ہیں، قبلہ جن کے ہاں اللہ رحمتیں نازل فرمائے وہ فرما رہے ہیں، آپ فرماتے، اور اس کا جملہ مجھے اپنے وجد اور مستی سے کرنے دیجئے گا، اس کا ترجمہ آپ فرما رہے ہیں، مجھے ان دونوں سے جو محبت ہے، میرا جی چاہتا ہے اللہ نے مجھے جتنا بھی مال عطا فرمایا میں ان کے سر صدقے پہ واری فرما دوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں جاری کر دوں اپنے سارے مال کو، اور فرمایا میں جب ان پر اپنا پورا مال قربان کر دوں۔ امام علی مقام کا مال صرف دنیا کے دراہیم و دنانیر تو نہیں ہے نا، حکمت ہے، دانائی ہے، باب و مدینۃ العلم کے فرزند حقیقی ہیں اور امت کے امام ہیں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اگر میں ان پر یہ سب کچھ قربان بھی کر دوں، دنیا مجھے جو کچھ مرضی کہے، مجھے اس کے ایک جملے کا بھی بھار نہیں ہے۔ کیا بات۔ لیکن اس سے آگے جو کہا، کہتے ہیں قلم توڑ دیا۔ جب بھی کوئی شاعر کوئی جملہ ایسا کہہ دے، میں اب آپ استادوں کے سامنے کیا جملے بولوں، تو کہتے ہیں کہ جس سے آگے وہ کچھ کہہ نہ سکے تو وہ قلم توڑ دیتا ہے۔ فرمایا وَلَسْتُ لَهُمْ وَإِنْ عَاتِبُوا مُطِيًّا بِحَيَاتِي۔ لوگوں کان کھول کے سن لو، ان دونوں ہستیوں کا وقار کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔
ان کا مرتبہ کیا ہے، یہ گواہی کون دے رہا ہے، حضرت یہ امام۔ زبان کس کی جاری ہے، یہ کلام کس کا فراواں ہے، کیا اللہ کی رحمت اور رضا شامل نہیں ہے؟ واہ واہ۔ کیا میرے نبی نے خواب میں آ کے بشارت عطا نہ فرمائی ہوگی کہ لوگوں ان دونوں کے دل سے مجھے اتنی محبت ہے، کیونکہ سیدہ سکینہ اور سیدہ رباب سلام اللہ علیہم، یہ دونوں ہستیاں فنا فی اللہ کے مقام پر فائز تھیں، سبحان اللہ، عام مقام نہیں ہے، واہ واہ۔ یہ فطرت شریعت پر آنے والی ہستیاں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کان کھول کے سن لو، اگر ان کے دل پر کوئی بات بوجھ بھی بنے، میں پھر بھی دل و جان سے ان کی وفاداری کروں گا۔ ہائے کب تک کیا کروں؟ بات ہے، جملہ سنیے نا، کب تک کروں گا، بحیاتی، جب تک میری سانس میں، اللہ اکبر، اللہ جب تک میرا جسم مجھے اجازت دے گا، جب تک میری نگاہیں قرار پکڑتی رہیں گی، میں ان پر قربان ہوتا رہوں گا۔ پھر آگے آپ ایک کیفیت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَقَانَ اللیل مسول بلیل، ہائے جس دن سکینہ ہائے کباب میرے گھر نہیں ہوتی تو میرا تو دن بھی رات کی طرح ہو جاتا اللہ ہے، اللہ، اور رات رات کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اور مجھے تب تک تسکین حقیقی نہیں ملتی۔ جیسے پیر صاحب نے فرمایا کہ وہ جملہ جو آپ نے انٹرو میں بولا، اگر وہ لذت میں گئے تو ان کا یہ شاگرد بھی لذت میں گیا، اور میں نے اس لذت کو محسوس کیا، اور یہ شعر آپ کے لیے آج ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے میں لایا ہوں۔ کرم۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ دونوں نہیں آتی میرے دل کو سکون نہیں ملتا، اللہ اکبر، میرے اللہ دل کو قرار نہیں ملتا۔ امام عالی مقام کا بستر نصیب ہے، امام عالی مقام کا جسم نصیب ہے، لیکن یہ جملے بتاتے ہیں امام کا عشق بھی نصیب ہے، واہ واہ واہ، اور وہ انہی کی ہی تو عزت ہے کیا نا، وہ انہی کا ہی مقام اور مرتبہ ہے۔ اچھا، اب یہ ہوتا نہیں ہے کہ اگر زوج اتنا مکرم ہو تو زوجہ جملے کہنے میں کسی حوالے سے کمی کر دیں۔ کیا بات؟ جب حضرت امام دنیا سے چلے گئے تو میں وقت کی قلت کو سامنے رکھ کے ان جملوں کو باندھنا چاہوں گا۔ حضرت سیدہ رباب بھی ہمیشہ آپ کے بارے میں جملے فرماتی تھی، اللہ اکبر، اشعار فرماتی تھی۔ آپ فرماتی تھی، لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، جس نفس قدس کے ساتھ اللہ نے مجھے جوڑا، اب زمین اور آسمان میں اگر وہ مجھے نظر نہ آئے تو مجھے کوئی چیز خوش نہیں کر اللہ سکتی۔ اکبر، اللہ اکبر، میرا قرار صرف ان کی غلامی ہے، اور میں چاہوں گی مٹی جلد از جلد مجھے اپنے سینے میں چھپا لے اور مجھے میرے ممدوح کا دیدار نصیب ہو سبحان جائے۔ اللہ، تو میں ان ساری باتوں کو باندھ کے یہ کہوں گا کہ حضرت سیدہ سکینہ، حضرت سیدہ رباب، یہ جملہ آج آپ نے لینا بھی ہے، میرے لیے دعا بھی فرمانی ہے کہ حضرت سیدہ سکینہ، حضرت سیدہ رباب اور امام عالی مقام کے عشق کی نشانی ہے۔ سبحان وہ جو اللہ، عشق دونوں نے آپس میں کیا تھا، ان کی نشانی بن کر وہ آئی ہیں، اور یقیناً یہ ماں کا بھی قرار تھی، یقیناً یہ باپ کا بھی افتخار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔